ناظرین، ڈرامہ سیریل بختاور یقیناً معاشرے کی ان لڑکیوں کے لیے ایک سبق تھا جو برے حالات کو دیکھ کر ہتھیار ڈال دیتی ہیں اور ساری عمر اپنی پھوٹی قسمت کا رونا روتی رہتی ہیں۔ لیکن بختاور کا کردار اس ڈرامے میں ایک حوصلہ مند اور جفاکش لڑکی کا تھا جس نے معاشرے کے مظالم کا مقابلہ کرنے کے لیے لڑکے کا روپ دھار لیا۔ ویڈیو بہت دلچسپ ہے، پوری دیکھیے گا۔ ہر طرف بختاور ہو رہی تھی۔ بختاور میڈیا کی آنکھوں کا تارا بن چکی تھی۔ اس کی گواہی ملک دستگیر کے بیٹے کو سلاخوں کے پیچھے لے گئی۔ بختاور کو بلیک میل کرنے اور پیسہ دینے کی بہت کوشش کی گئی۔ احد نے بھی بختاور کا ساتھ چھوڑ دیا، مگر ملک دلاور کو اب بھی یقین تھا کہ بختاور کوئی غلط فیصلہ نہیں کرے گی اور نہ ہی بلیک میل ہوگی بلکہ سچ کا ساتھ دے گی۔ پولیس انسپکٹر کہتا ہے، ملک دلاور تمہارا کیا خیال ہے؟ بختاور اپنا بیان بدل لے گی؟ ملک دلاور کہتا ہے، جس بختو کو میں جانتا ہوں وہ ایک سچا انسان تھا، اور جس بختاور کو میں جانتا ہوں وہ بختو سے بھی بڑھ کر ہے۔ وہ جان دے سکتی ہے مگر بیان نہیں بدل سکتی۔ انسپکٹر کہتا ہے، تمہیں بختاور پر کتنا یقین ہے؟ ملک دلاور کہتا ہے، اپنی سوچ سے بھی زیادہ۔ وہ ملک دستگیر کے بیٹے کو سلاخوں کے پیچھے پہنچا کر ہی رہے گی۔ ملک دستگیر نے بھی بختاور اور سکینہ کو منہ مانگی دولت کے بدلے بیان واپس لینے کی آفر کی ہے، اور ملک دلاور بھی حوریہ سے دور ہونا شروع ہو گیا ہے کیونکہ ملک دلاور کو پتہ لگ گیا ہے کہ حوریہ اپنے بھائی کے کرتوتوں سے پہلے دن سے ہی واقف تھی۔ وہ جھوٹ بولتی رہی۔ اس نے بختاور کو بھی پیسے کا لالچ دے کر بیان بدلنے کی کوشش کی اور سکینہ کے باپ کو بھی بڑی رقم کی لالچ دی، مگر بختاور نے اسے بھی سچ اگلنے پر مجبور کر دیا۔ ملک دلاور نے حوریہ کو کہا، میرے اور تمہارے درمیان نہ آج کوئی رشتہ ہے نہ کل تھا، اور میں اور تم کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتے۔ بختاور نے مجھ سے صرف اپنی پہچان چھپائی تھی اور تم نے میرے اعتبار کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ تمہارے پاس سب کچھ تھا، بختاور تو دونوں ہاتھوں سے خالی تھی۔ زمانہ بدل چکا ہے حوریہ بی بی، ملک دلاور تمہارا نہیں ہے۔ حوریہ کہتی ہے، تم بختاور سے شادی کرو گے؟ ملک دلاور کہتا ہے، شادی کا تو مجھے پتہ نہیں، لیکن میں اس کی شخصیت کا قائل ہو چکا ہوں۔ مجھے دوہری شخصیت والے لوگ اچھے نہیں لگتے۔ دوسری طرف ملک شیر زمان نے بھی ملک دلاور کو کہہ دیا ہے، ہر طرف بختاور کا ڈنکا بج رہا ہے۔ اس وقت عوام میں ہر طرف بختاور کے ہی چرچے ہو رہے ہیں، اور بختاور میڈیا کی بھی آنکھ کا تارا ہے۔ اگر تم بختاور سے اس وقت شادی کر لو تو ہم آرام سے الیکشن میں اپنے مخالفوں پر بازی لے جائیں گے۔ مجھے تمہارے اور بختاور کی شادی کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ملک دلاور اپنے باپ کے منہ سے بختاور کے بارے میں یہ الفاظ سن کر کافی حیران ہوتا ہے اور دل ہی دل میں کہتا ہے، بدلتا ہے آسماں رنگ کیسے کیسے۔ ملک دلاور بختاور کے پاس جاتا ہے، مجھے حق نہیں پہنچتا کہ میں تم سے شکوہ کروں، مگر حوریہ کی سکس سینس کو بھی داد دینی پڑے گی جو تمہارے خطرے کو پہلے دن سے ہی بھانپ گئی تھی۔ اسے تمہارا میرے پاس رہنا بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ ملک دلاور کہتا ہے، میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا۔ حوریہ سے میں نے اپنے تمام تعلقات ختم کر لیے ہیں۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، مگر اس وجہ سے نہیں کہ آج تم سٹار ہو۔ لوگ تمہارے آگے پیچھے ہیں، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ میں تمہارے جواب کا انتظار کروں گا۔ بختاور کہتی ہے، میرا سفر ابھی ختم نہیں ہوا، مجھے وہیں واپس جانا ہوگا جہاں سے مجھے رات کی تاریکی میں بھاگنا پڑا تھا۔ کیا آپ وہاں پر میری بارات لے کر آئیں گے؟ ملک دلاور کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ دوسری طرف احد بھی خاموش تھا۔ میں تمہارے لائق نہیں تھا بختاور۔ میں جانتا تھا کہ تم مجھ سے شادی صرف اور صرف میری ہمدردیوں کی وجہ سے کر رہی ہو۔ میں تمہاری منزل نہیں تھا، تمہیں مبارکباد دینے آیا ہوں۔ میں تم سے کبھی بھی ناراض نہیں ہو سکتا، مگر تمہیں تمہاری مرضی کے خلاف اپنے ساتھ باندھ کر بھی نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ ڈرامہ بختاور میں اتنا ہی۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔